أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کے خالق، مالک، رازق، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں کو افضل اشرف ترین مخلوق بنایا ہے. اس کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. ہم پر اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو شمار کرنا تو درکنار، ان میں سے کسی ایک اللہ کے احسان کا صحیح طریقے سے ادراک کرنا بھی ہمارے لیے صحیح طریقے سے ممکن نہیں ہے. کسی ایک نعمت کو لے لیجئے، اللہ کی نعمتوں میں سے اللہ کی ان گنت نعمتیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، کسی ایک نعمت کو لے لیجئے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، اتنے انعامات ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر حق ہے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا، کہ ہم اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا اس زمین میں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، ہر چیز ہمارے لیے پیدا کی. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، ہر چیز تمہارے لیے اللہ نے بنائی. تو اب ہمیں اللہ رب العالمین کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرنا ہے. وہ کیسے شکریہ ادا کرنا ہے؟ اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر. یہ میں اکثر یہ بات اپنے خطبہ یا اپنے کہیں بھی بات کرتا ہوں، اس کے شروع میں کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ یعنی میرے اپنے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ایسے ازبر ہو جائے، یہ چیز ہمارا عقیدہ بن جائے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے آئے ہیں، اور ہم پر سب سے بڑا حق اللہ رب العالمین کا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ رب العالمین سے کے احسانات کا شکریہ ادا کرنا، ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے، ایک ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. اگر یہ سب چیزیں بھول بھی جائیں، اللہ معاف کرے، تو اگر ہم اللہ سے دور جانا چاہیں، اللہ سے بھاگنا چاہیں، ہم بھاگ بھی نہیں سکتے. یا تو بھاگ سکتے ہوں نا، یا تو کہیں اور جا سکتے ہوں، یا کوئی اور معبود ہو جس کی دامن میں پناہ لے سکیں. اللہ معاف کرے والیعاذ باللہ. لیس لنا رب سوا لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، اللہ کے علاوہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا خالق مالک رازق کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کون سی ایسی ہستی ہے، کون سی ایسی ذات ہے کہ جہاں پناہ لی جا سکے؟ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ، کوئی نجات کی جگہ نہیں ہے. لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک، رات کے اذکار میں یہ دعا ملتی ہے. تو اللہ کے علاوہ کو بندہ بھاگ کہاں سکتا ہے؟
کوئی بندہ پناہ کہاں لے سکتا ہے؟ اللہ کے غضب سے اگر اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں تو ہم اللہ کے غضب سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اللہ سے بچنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بچا جا سکے، جہاں چھپا جا سکے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اگر کوئی پناہ مل سکتی ہے تو رب العالمین کے ہاں ہی جائے قرار ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت کے دامن میں ہی پناہ لی جا سکتی ہے۔ اللہم انا نعوذ برضاک من سخطک، ہمیں دعائیں سکھائی گئیں۔ اے اللہ اگر آپ ناراض ہوگے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم آپ کی ناراضگی سے آپ کی رضا کی پناہ میں آتے ہیں۔ وبمعافاتک من عقوبتک، آپ کی سزا اگر وہ ہم پر حلال ہو گئی اور ہم آپ کی سزا کے مستحق ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ہم آپ کی معافی کی پناہ میں آتے ہیں۔ وبک منک، اے اللہ اگر آپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ ہم آپ کے غضب سے آپ کی رحمت کی پناہ ہی لے سکتے ہیں، اور تو کوئی پناہ گاہ ہے ہی نہیں، اور تو کوئی جگہ ہے ہی نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں انسانوں کی جماعت، اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، تم نہیں نکل سکتے مگر کوئی غلبہ ہوگا، طاقت ہوگی۔ اللہ کے بالمقابل غلبہ اور طاقت کس کے پاس ہے؟ کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں اللہ کی بات ہی ماننی ہے، اور اللہ کی بات مانے بغیر چارہ نہیں ہے، طوعا و کرہن ماننی ہے، تو کیوں نہ خوشی سے مانی جائے۔ جو حق ہے، جو ہماری فطرت میں ہے، اور اللہ نے ہمیں اس فطرت پہ پیدا فرمایا ہے۔ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے تو انسان اپنی فطرت کے قریب ہوتا ہے، اور انسان کو پاکیزہ زندگی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے۔ دنیا کی مشکلات کا انسان شکار ہو جائے، دنیا جہاں کی آزمائشوں کا شکار ہو جائے، وہ دنیا جہاں کی آزمائشیں ہلکی ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام اور جو ان کے جتنا قریب تھے، جتنی آزمائشیں ان پر آئی ہیں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے حیات طیبہ گزاری ہے، انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری ہے، انہوں نے اطمینان قلب والی زندگی گزاری ہے۔ ان کو اللہ کے لیے مشکلات برداشت کرتے کرتے ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ کے لیے آزمائشیں برداشت کرنے میں انسان کو لطف آنا شروع ہو جاتا ہے، جب عبادت کرنے میں انسان کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے، حلاوت نصیب ہوتی ہے، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ انسان کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ تو ہم پر اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات وحی کے ذریعے ہم تک پہنچیں، قرآن کے ذریعے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے۔ تو ہمارے لیے اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا بہت ضروری ہے، نہیں زندگی گزاریں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی وحی ہم تک پہنچنا اور کتاب و سنت ہمارے لیے کتنی اہم ہے ہم تصور کر سکتے ہیں۔ یعنی دنیا میں ایک مسلمان کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے اللہ کی وحی اس تک پہنچ جائے اور وہ اس وحی کو پڑھے، اس وحی کو سمجھے اور اس وحی کے مطابق عمل کرے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو سکتی؟ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ قرآن کریم، اللہ کی کتابیں، ہمارے لیے قرآن کریم۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ قرآن کریم سے بڑی رحمت کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی تعلیمات سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کوئی نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قرآن کریم ہماری زندگی ہے۔
ہمارے لیے کھانے پینے سے بڑھ کر، ہمارے لیے دنیا جہاں کی ہر ضرورت سے بڑھ کر قرآن و سنت ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اکٹھی کر لی جائیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے قرآن و سنت جیسی اللہ کی نعمت سے، کیونکہ قرآن و سنت سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزار کر دنیا اور آخرت میں سرخرو کیسے ہو سکتے ہیں۔ دنیا جہاں کی نعمتیں اگر ہمیں نہ ملیں، اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس عارضی اور وقتی اور ایسی دنیا کا نقصان ہوگا کہ جو دنیا آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے جتنی سمندر میں سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ قطرہ لگتا ہے۔ جب دنیا کی اتنی اہمیت نہیں ہے تو دنیا جہاں کی نعمتوں کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے۔ تو اللہ کی وہ نعمت قرآن اور سنت جس کے ذریعے ہماری دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو جائے، اس سے بڑھ کر اللہ کی نعمت ہمارے لیے کیا ہوگی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ انفال میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لیا کرو، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے سر جھکا دیا کرو، انہیں قبول کر لیا کرو۔ آگے سے اگر مگر آئیں بائیں شائیں، آگے سے آوازیں بلند کرنا، آگے سے اعتراضات کرنا ایک مسلمان کے شایان شان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کا کام کیا ہے کہ اللہ کا حکم آیا ہو اور گردن جھکائی ہو۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کر دے۔ قرآن کے الفاظ، اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو مان لو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دیں۔ یہ کیا چیز ہے جو ہمیں زندگی دیتی ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ جس میں ہماری زندگی ہے، ہماری جان ہے، ہمارا سب کچھ ہے؟ یہ قرآن و سنت ہے۔ یہ قرآن اور سنت کے احکامات ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات میں ہماری زندگی ہے۔ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے اور ہم جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی باتوں میں مگن ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہ مانی، اگر تم نے کتاب و سنت کو پس پوش ڈال دیا، اگر تم نے اہمیت نہ دی، تو پھر کیا ہوگا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ پھر اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرتے کرتے دنیا کے پیچھے بھاگتے ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک گناہ کریں تو دل سیاہ نقطہ لگتا ہے، ایک وقت آتا ہے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے دل پر، مہر لگ جاتی ہے، اللہ انسان اور انسان کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، یہ بھی جان لو کہ تم نے اللہ کے پاس اکٹھا ہو کر رہنا ہے۔ تمہارے دل پہ مہر لگے تب بھی، تمہارے دل پہ زنگ لگے تب بھی، اگر تم اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو تب بھی اللہ کے حضور تو پیش ہونا ہی ہونا ہے۔ کوئی ماننے تو پھر بھی پیش ہونا ہے، کوئی نہ ماننے پھر بھی پیش ہونا ہے۔ وہاں تو جواب دہی تو ہوگی، وہاں تو حساب ہوگا۔ سب سے پہلے کس چیز کا حساب ہوگا؟ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا کہ تمہیں میں نے ٹھنڈا پانی دیا تھا تو تم نے اس کا کیا شکریہ ادا کیا۔ ہم اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، ہم تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہمارے لیے قرآن و سنت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پچھلی نبیوں کی تعلیمات ناقص ہوا کرتی تھیں، اس معنی میں ناقص ہوتی تھیں کہ وہ تمام انسانیت کے لیے کافی نہیں تھیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ جن قوموں کے لیے وہ تعلیمات اتریں تو ان کے لیے وہ ناقص تھیں، ان کے لیے وہ کامل تھیں اپنی جگہ پر۔ اللہ تعالیٰ تورات کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تورات نازل کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور ہم نے تورات میں لکھ دی تھی من کل شیء موعظہ، ہر شے کی نصیحت، وتفصیلا لکل شیء، اور ہر شے کی تفصیل۔ تورات میں تمام چیزوں کی تفصیل موجود تھی۔
تمام چیزوں کی تفصیل سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن جن احکامات کی انہیں ضرورت تھی اللہ کی طرف سے، تو وہ تمام احکامات تورات میں موجود تھے۔ کنہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو، کیونکہ تورات بنی اسرائیل کے لیے تھی، کہ تمام انسانیت کے لیے نہیں تھی۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی کتابیں محدود زمانے کے لیے، محدود قوموں کے لیے تھیں، اپنے اپنے زمانے کے لیے، اپنی اپنی قوم کے لیے وہ کامل تھیں، مکمل تھیں۔ لیکن اگر پوری دنیا کے حوالے سے دیکھیں، تمام انسانیت کے حوالے سے دیکھیں تو وہ ناقص تھیں۔ اللہ قرآن کریم میں پچھلی کتابوں کو کتاب کا ایک حصہ قرار دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں یہود و نصارہ کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا مراد ہے اس سے بھی یہی مراد ہے کہ اگر پوری انسانیت کے حوالے سے دیکھا جائے، رہتی دنیا کے حوالے سے دیکھا جائے، تو وہ اللہ کے تمام احکامات اس میں موجود نہیں تھے، مکمل نہیں تھے۔ اللہ نے وہ احکامات مکمل کیے ہیں قرآن میں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور پچھلی کتابوں پر مہیمن ہے، تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور قرآن میں وہ آیات ہیں جو پچھلی کتابوں میں موجود نہیں ہیں۔ جب یہود نے وہ آیات سنی جو قرآن میں اتریں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہود کہنے لگے اگر یہ آیات ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ تورات میں، انجیل میں ایسے احکام نہیں ہیں، دین مکمل نہیں ہوا، ان میں ایسے احکامات نہیں ہیں جو رہتی دنیا کے لیے اور تا قیامت اور تمام انسانیت کے لیے ہوں۔ ایسے احکامات قرآن میں، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اے لوگوں میں تم پر اپنی نعمت مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اے امت محمدیہ، اللہ نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کیا ہے قرآن کی صورت میں۔ کیوں مکمل کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ کتنا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرف کا باعث ہے، ہمارے لیے بھی شرف کا باعث، اس امت کے لیے۔ یہ امت اگر صحیح معنوں میں حامل قرآن ہو تو تمام امتوں سے افضل ہے قرآن کی وجہ سے۔ تو اتنی بڑی نعمت ہے قرآن اور قرآن کی تشریح حدیث مبارکہ۔ یہ میں قرآن اور قرآن کی حدیث مبارکہ کی اہمیت آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور ہم نے انہیں ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم تک یہ قرآن اور ہم تک یہ حدیث مبارکہ پہنچے کیسے؟ ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن بھی بھیجا اور سنت بھی بھیجی۔ صحابہ کرام تک تو قرآن کریم اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے پہنچی۔ سوال یہ ہے کہ بعد والی امت، جن میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، تابعین، تبع تابعین، اور پھر آج 1500 سال گزر گئے اور اللہ کو پتہ ہے کہ ابھی کتنی زندگی اور باقی ہے اور ابھی قیامت کب آنی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جب تک یہ دنیا قائم دائم ہے تب تک قرآن و سنت، اللہ کے احکامات موجود رہیں گے، کیونکہ کسی اور نبی نے نہیں آنا، کسی اور کتاب نے نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ہمارے ایمان کا حصہ، ہمارا عقیدہ ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے، تمام کتابوں سے افضل، اور اس کے بعد کسی اور کتاب نے نہیں آنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ ہم تک قرآن کیسے پہنچا؟ ہم تک اللہ کا فرمان، نبی کا فرمان، وہ بھی اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ ایک کو وہی جلی کہہ دیتے ہیں، ایک کو وہی خفی کہہ دیتے ہیں، ایک کو وہی مطلوب کہہ دیتے ہیں، ایک کو وہی غیر مطلوب کہہ دیتے ہیں۔ ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، جنہوں نے ڈائریکٹ آپ سے قرآن اور سنت سیکھا، اور پھر بعد والوں پر صحابہ کرام کے واسطے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوتا تھا قرآن کی صورت میں،
یا سنت کی صورت میں آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ اسے پہنچائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا ہے۔ جو آپ کے صحابہ کرام تھے آپ نے ان تک پہنچایا ہے۔ آپ کی یہ ذمہ داری نہیں تھی کہ ہر صحابی کو آپ ہر آیت بتائیں، ہر سنت بتائیں۔ آپ نے ایز اے ہول صحابہ کرام تک دین کو پہنچایا ہے۔ کسی کو کچھ پہنچا دیا، کسی کو کچھ پہنچا دیا، کسی کو کچھ پہنچا دیا، مجموعی طور پر صحابہ کرام کو آپ نے پورا دین سکھا دیا، پورا دین دے دیا۔ اور آپ نے ان سے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، اب جنہوں نے مجھ سے سنا ہے، جو یہاں موجود ہیں، وہ ان لوگوں کو جو یہاں موجود نہیں ہیں، جو غائب ہیں، ان تک ان کی ذمہ داری ہے وہ پہنچائیں۔ اور صحابہ کرام نے اس فریضہ کو بحسن خوبی ادا کیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں، کچھ وصیتیں آپ نے فرمائی۔ خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور ہے، اور اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا ہے، خیر خواہی کر دی ہے، اور آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی۔ صحابہ کرام تک تو پہنچ گیا، امت تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کرام کے واسطے سے۔ یہ صحابہ کرام کا اتنا بڑا مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر صحابہ کرام کی اور کوئی فضیلت نہ ہو تو یہ اکیلی فضیلت کافی ہے۔ آج پوری امت جو قرآن پڑھتی ہے، جو نبی کا فرمان پڑھتی ہے، تو وہ صحابہ کرام کے واسطے سے امت تک پہنچا ہے۔ ان صحابہ کرام جنہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے کہ سب سے پہلے جس نے قرآن کریم کو 2 جلدوں میں اکٹھا کیا ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم 2 جلدوں کے درمیان نہیں تھا، وہ متفرق صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوتی قرآن کی، آپ صحابہ کرام کو لکھوا دیتے۔ وہ صحابہ کرام کے پاس مختلف صحیفوں کی شکل میں، اور صحیفے بھی اس دور میں کہاں ہوتے تھے، کچھ کھجور کی چھال پر، کچھ کندھے کی ہڈیوں پر، جانوروں کی کندھے کی ہڈیاں جو چپٹی ہوتی ہیں، جن کو خشک کر کے پھر ان کو لکھنے کے قابل بنایا جاتا تھا، کوئی درخت کی چھالوں پر، کوئی چمڑے پر، کوئی کن چیزوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کریم کی اکثر جو لکھا گیا تھا وہ اس انداز سے لکھا گیا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیلات موجود ہیں، جو پڑھنا چاہیں تو وہ اسٹڈی کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے بین الدفتین قرآن کریم اگر جمع کیا ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ نے، جب جنگ یمامہ کے موقع پر مسیلمہ کذاب جب اس کے ساتھ جنگ ہوئی صحابہ کرام کی، اور بہت سارے قراء شہید ہو گئے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ دلائی، تو سیدنا ابوبکر صدیق نے پھر قرآن کریم کو جمع کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں زیادہ اہتمام کے ساتھ اور ایک بڑی کمیٹی بنا کر قرآن کریم کو بہت اہتمام کے ساتھ اکٹھا کیا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں تو قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا گیا، اور اسے سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنے پاس رکھ لیا کہ اگر حفاظ شہید ہوتے رہے، ہمیں نہیں پتہ اگلی جنگوں میں حفاظ وہ کتنے شہید ہوتے ہیں، اگر کسی آیت کو زبانی پڑھتے پڑھتے کہیں اختلاف ہو گیا مسلمانوں میں، حفاظ اگر شہید ہو گئے تو کہیں اختلاف ہو گیا تو وہ یہاں سے ٹیلی کر لیں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں یہ کام ہوا ہے، ایک نسخہ تیار کر لیا گیا، وہ سیدنا ابوبکر صدیق کی کسٹڈی میں ہوا کرتا تھا، لوگوں میں اس کو پھیلایا نہیں گیا، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اور حفاظ شہید ہوتے گئے، ہمیں نہیں پتہ کیا آگے ہوگا، تو اگر کبھی کہیں اختلاف ہوا 2 قراء میں، مسئلہ حل نہ ہوا تو یہاں سے ٹیلی کر لیں گے، اس کو لوگوں میں پھیلانا مقصود نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں قرآن کریم کی حفاظت کا، جمع کا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اور پھر اس کو تمام اسلامی ملکوں میں
پھیلایا ہے، انہوں نے بھجوایا ہے، نہ صرف مصاحف کو بھجوایا ہے بلکہ ہر مصحف کے ساتھ ساتھ قراء بھی بھجوائے ہیں۔ ہمارے آج جو قرآن کریم آپ کو نظر آتے ہیں، یہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مصاحف بھیجے تھے مکہ میں، مدینہ میں، بصرہ میں، کوفہ میں، شام میں، یہ ان مصاحف سے تیار ہوئے قرآن ہیں۔ جو بندہ بھی یہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ ان صحابہ کرام کے احسانات کا بدلہ اتار ہی نہیں سکتا، اس کا سارا اجر وہ ان صحابہ کرام کو جا رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عثمان نے وہ کام کیا ہے اپنے دور خلافت میں قرآن کو جمع کرنے کا، جس اہتمام کے ساتھ اگر مجھے موقع ملتا اپنے دور خلافت میں ہو بہو اسی طریقے سے قرآن کریم کو اکٹھا کرتا۔ وہ اس ٹیم میں شامل تھے حضرت عثمان کے ساتھ، پورے معاملے میں پوری طریقے سے وہ شریک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے دور خلافت میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور یہ بہت بڑا الزام ہے بدبختوں کا جو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا کوئی مصحف تھا اور حضرت فاطمہ کا کوئی اپنا مصحف تھا، اہل بیت کا کوئی اپنا مصحف تھا اور وہ ان کے پاس پڑا رہا۔ یہ باتیں ہیں ساری کی ساری واقعات کے بھی خلاف ہیں، صحابہ کرام کے بھی خلاف ہیں، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، اہل بیت کے موقف کے بھی خلاف ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کا معاملہ ہوا۔ جہاں تک سنت کا معاملہ ہے تو سنت امت تک صحابہ کرام نے پہنچائی، کسی نے تھوڑی، کسی نے زیادہ۔ صحابہ کی جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت اس میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ اہل بیت اور صحابہ کرام سے ہم تک قرآن پہنچا ہے، سنت پہنچی ہے۔ صحابہ کرام کے آخر دور میں حکومتی سطح پر باقاعدہ سنت کو اکٹھا کیا گیا، مدون کیا گیا، جمع کیا گیا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے دور میں صحابہ کرام ابھی باقی تھے، تو سنت کے جمع اور تدوین کا کام بھی یہ صحابہ کرام کے مرہون منت، صحابہ کرام کے واسطے سے امت تک پہنچا۔ جو لوگ ان صحابہ کرام پر الزام لگانا چاہتے ہیں، ان صحابہ کرام کو برا بلا کہنا چاہتے ہیں، ان صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، ان سے بڑا دین اسلام کا دشمن کوئی نہیں، کیونکہ وہ صرف صحابہ کرام پر الزام نہیں لگاتے، وہ در حقیقت قرآن و سنت پر الزام لگاتے ہیں۔ وہ در حقیقت قرآن و سنت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بندہ صحابہ کرام پر زبان درازی کرتا ہے، جو بندہ صحابہ کرام کے اسلام اور کفر کی بات کرتا ہے، بدبخت کہتے ہیں مرتد ہو گئے تھے، ایمان نہیں تھا، نفاق تھا، دنیاوی مفادات کے لیے مسلمان ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر گئے، والعیاذ باللہ۔ قرآن بھی اس کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات بھی اس کے خلاف، پوری تاریخ بھی اس کے خلاف، پوری نئی تاریخ گھڑ لی۔ جو بندہ صحابہ کرام کے ایمان کے اوپر سوال اٹھاتا ہے، بدبخت کہتے ہیں صرف 3-4 لوگ تھے جو صحیح تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ نام لے کر سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، دیگر صحابہ کرام کو کہ کفر اور ان کے ارتداد کی باتیں کی جاتی ہیں، ان کو گالیاں نکالی جاتی ہیں، ان کو برا بلا کہا جاتا ہے۔ اور اس کی نحوست ان لوگوں پر کیا طاری ہوئی، نہ ان کے پاس قرآن ہے، نہ ان کے پاس سنت ہے، کیونکہ جنہوں نے قرآن کریم پہنچایا ہے انہی پر تو اعتراض ہے، انہی کے اوپر تو سوال اٹھاتے ہیں۔ سیدنا ابوبکر پر اعتراض ہے، سیدنا عمر کے مشورے سے حضرت ابوبکر نے قرآن اکٹھا کیا، سیدنا عثمان پر اعتراض۔ 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ذوالنورین، 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں جنت کی بشارتیں دیتے رہے، قرآن کریم جنت کی بشارتیں دیتا رہا۔ قرآن کریم میں بلا مبالغہ سینکڑوں آیات ہیں ان صحابہ کرام کی فضیلت میں بیان کرنے لگوں تو 10 گھنٹوں میں وہ آیات اور ان کی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ بلا مبالغہ سینکڑوں آیات ہیں قرآن کریم میں۔ قرآن کریم صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتا ہے، صحابہ کرام جیسا ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے منافقین سے، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح لوگ ایمان لائے۔ کون ایمان لائے؟ صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی،
دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت رضی اللہ عنہم وارضاہم، ان جیسا ایمان لاؤ۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہود و نصارہ اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ شمار ہوں گے اگر ان کا ایمان تمہارے ایمان جیسا ہو۔ کون کہہ رہا؟ قرآن، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام کے ایمان کو مثال کسوٹی قرار دے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، عیسائی 72 فرقوں میں بٹے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی ان کے نقش قدم پر چل کر، اور یہ 73 میں سے ایک گروہ جنتی ہوگا، باقی سارے جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا وہ ایک گروہ کون سا ہے؟ فرمایا وہ ما انا علیہ واصحابی، وہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آج کامیابی کیا چیز ہے؟ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کا نام کامیابی ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں قرآن کریم میں، دن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں؟ السبع المثانی ہے، بار بار ان 7 آیتوں کو پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اگر آپ فرائض اور سنتیں نوافل اکٹھے کریں تو ایک دن میں 50 دفعہ سے زیادہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ میں دعا کی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم قرآن و سنت کا نام ہے، اور قرآن و سنت کو صحابہ کرام کے طریقے پر چل کر ماننے کا نام ہے۔ صراط مستقیم قرآن و سنت کا نام ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ سورہ آل عمران میں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفر کیسے کر سکتے ہیں جب ان میں اللہ کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں، جب ان میں اللہ کا رسول موجود ہے، ایک قرآن اللہ کی آیتیں اور ایک اللہ کا رسول اس کا فرمان۔ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کو مضبوطی سے تھامنے سے مراد اللہ کی آیات کو، اللہ کے رسول کو، اس کے فرمانات کو تھامنا ہے۔ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دے دے، ہمیں رستہ دکھا دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن کریم پڑھے، جو سنت پر عمل کرے، اسے ہدایت دے دی گئی۔ تم دعا مانگ رہے ہو، اللہ کہتے ہیں قرآن و سنت پڑھ کر دیکھو، جو قرآن و سنت پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے، میری طرف سے ہدایت یافتہ ہے، وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ نیک لوگوں کا رستہ ہے۔ نیک لوگ کون ہیں؟ نبی اور نبی کے صحابہ۔ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ صحابہ کرام نے امت تک دین پہنچانا تھا، اللہ نے صحابہ کرام کی گواہی کو تمام امت کو ماننا ضروری قرار دے دیا۔ کوئی بندہ آج یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں صحابی کے بارے میں ذرا ان کے حالات کا جائزہ لو کہ وہ ثقہ تھے کہ نہیں تھے۔ پوری امت میں باقی تمام لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ وہ ثقہ تھے کہ ثقہ نہیں تھے۔ اگر یہ پتہ لگ جائے کہ یہ صحابی ہیں تو صحابی پھر اس کے بارے میں یہ جانچا نہیں جاتا کہ وہ ثقہ ہیں کہ ثقہ نہیں ہے۔ صحابی آ جائے، صحابی ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ الصحابۃ کلہم عدول، پوری امت کا فتویٰ ہے، پوری امت کا فیصلہ ہے۔ کہاں سے لیا؟ قرآن سے لیا۔ کہاں سے لیا؟ حدیث سے لیا۔ کہاں سے؟ قرآن سے کیسے لیا؟ حدیث سے کیسے لیا؟ قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، ہم نے تمہیں افضل ترین امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے لیے گواہ بن جاؤ۔ اللہ نے صحابہ کرام کو اس امت کے جو پہل لوگ تھے ان کو گواہ بنایا ہے۔ جب اللہ نے ان کو گواہ بنایا ہے تو ان کی گواہی کو ماننے سے انکار کون کر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ تم گواہ بن جاؤ لوگوں کے لیے، رسول تم پر گواہ بن جائے۔ اللہ جب گواہ بناتا ہے، ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو گواہ قرار دیتے ہیں، ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ آپ فرمایا کرتے تھے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو میری بات سنتا ہے
تو جو موجود ہے میری مجلس میں، جو میری مجلس میں موجود نہیں ہے اس تک پہنچا دو۔ آپ نے صحابہ کرام کو امین قرار دیا ہے، آپ نے ان کی گواہی کو ماننے کا حکم دیا ہے جو موجود نہیں تھے ان کو، تو ہم کون ہیں انکار کرنے والے؟ آپ نے فرمایا ایک آیت سنو آگے پہنچا دو، صحابہ کرام نے آگے پہنچایا ہے، اللہ رسول نے صحابہ کرام کی گواہی کو ماننے کا حکم دیا ہے۔ یہ صحابہ کرام قرآن کریم ان کے فضائل بیان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جتنے میں نے بتایا 100 سے اوپر آیات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، روزے رکھنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سچ بولنے والے، صبر کرنے والے، فرما بردار، صبح کے وقت استغفار کرنے والے۔ صرف صحابہ کرام کی تعریف نہیں، مردوں کی نہیں، عورتوں کی بھی، یہ ساری صفات، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ صراحت کر کے عورتوں کا ذکر کیا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات۔ سورہ احزاب پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ صحابیات کی مثال پیش کرتا ہے، قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا۔ کہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولئک ہم الراشدون کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، یہ لوگ نیک لوگ تھے۔ کہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولئک ہم الصادقون کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے، جو کہا سچ کر دکھایا۔ قرآن کریم صحابہ کرام کی تعریف سے بھرا ہوا ہے۔ ایک وہ آیات ہیں جو اکثر بیان کی جاتی ہیں، میں آپ کے سامنے وہ کچھ بعض پوائنٹس رکھ رہا ہوں جو اکثر بیان نہیں کیے جاتے، ورنہ آیات تو اتنی زیادہ ہیں، مشہور ہیں، آپ نے کئی دفعہ سنی ہیں۔ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے گروہوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ایک گروہ مہاجرین کا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فقیر مہاجرین اپنے گھروں سے نکالے گئے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اولئک ہم الصادقون، سچے لوگ تھے۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، انصار صحابہ جنہوں نے پناہ دی مہاجرین کو، یحبون من ہاجر الیہم، جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، بوجھ نہیں سمجھتے۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، جو انہوں نے دیا، آدھا آدھا مال اپنا دے دیا، سب کچھ اپنا ہاف ہاف تقسیم کر دیا مہاجرین میں، کبھی دل میں تنگی نہیں آئی ان کے دلوں میں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود بھوکے رہ کر اپنے بھائی کا پیٹ بھرتے ہیں۔ یہ دوسرا گروہ ہے۔ اور تیسرا گروہ کون ہے؟ بعد میں آنے والوں کا۔ صحابہ کرام میں 2 گروہ ہیں، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا۔ تیسرا گروہ ہے بعد میں آنے والوں کا، والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے۔ سیدنا زین العابدین کا واقعہ کس کا واقعہ ہے کہ ایک شخص صحابہ کرام کے اوپر تنقید کر رہا تھا، صحابہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہنے لگے کہ سورہ حشر کی آیات پڑھو، مجھے بتاؤ کہ تمہارا شمار ان میں سے کن لوگوں میں ہوتا ہے، کیا تمہارا شمار للفقراء المہاجرین میں ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں، میں تو صحابی نہیں ہوں، میرا شمار ان مہاجرین میں نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ تمہارا شمار پھر انصار میں ہوتا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں، میرا شمار تو انصار صحابہ میں بھی نہیں ہوتا، میں تو صحابی نہیں ہوں، میں تو بعد میں آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے پھر بعد والوں میں اللہ نے ایک ہی صفت بیان کی ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ ایک ہی صفت ہے صحابہ کرام کے بارے میں، استغفار کی بات کرنا، صحابہ کرام کے بارے میں خیر کے کلمات ادا کرنا۔ تم اس تیسرے گروہ میں شامل نہیں ہو تو بتاؤ تم پھر کس میں شامل ہو؟ بعد والی امت کے لیے صرف ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی تعریف تورات میں بھی ہے، جن کی تعریف انجیل میں بھی ہے۔ میں نے خطبہ کے شروع میں جو آیات پڑھی وہ تورات و انجیل میں صحابہ کرام کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں وہ ہیں،
اور اس کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقام کو دیکھ کر نبی خوش ہوتے ہیں. یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، اور جو کافر لوگ ہیں وہ غصہ کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام کے فضائل کو دیکھ کر، صحابہ کرام کی شان و شوکت دیکھ کر وہ غصہ کرتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرتا ہے، برا بلا کہتا ہے، اس میں کفر موجود ہے، کیونکہ کافر لوگ ہی صحابہ کرام کے بارے میں غیظ و غضب کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک مومن تو صحابہ کرام سے محبت کیے بغیر ان کے احسانات جو اس امت پر ہیں، وہ ایک مومن تو ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت اور اس کو ایسے سمجھنے کی اور ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے صحابہ کرام نے عمل کیا. اللہ ہمارے اندر صحابہ، اہل بیت سب کا مقام اور مرتبہ، یہ ہمارا یہ ایمان اللہ تعالیٰ رکھ دے. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، اپنے بچوں کو جس طرح عقیدہ سکھایا کرتے تھے، توحید سکھایا کرتے تھے، ابو بکر اور عمر کی فضیلت اور ان کا مقام اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے، اور وہ اس کو اپنے عقیدے کا حصہ سمجھتے تھے. اپنے بچوں کو ابو بکر اور عمر کی محبت کے بارے میں ان کو سکھایا کرتے تھے. ان سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اگر ہم صحابہ کرام میں تقسیم کر دیں، اہل بیت کی اور صحابہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے والی بات ہے. کیونکہ اگر صرف اہل بیت کی بات کریں، اور یہ بدبخت جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں، انہوں نے جو اصل اہل بیت ہیں ازواج مطہرات، ان کو تو ویسے ہی نکال دیا ہوا ہے. اگر نکال دیا جائے ازواج مطہرات کو، دیگر صحابہ کرام کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال، افعال، تقریرات، وہ تو سارے صحابہ کرام نے ہم تک پہنچائی ہیں. اہل بیت جن کو یہ لوگ اہل بیت کہتے ہیں، 4-5 صحابہ کرام اور پھر ان کی اولادوں کو، ان سے تو بہت تھوڑا دین امت تک پہنچا ہے. پھر باقی سارا دین کہاں جائے گا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ جو معاملات کیے، پوری امت کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ میاں بیوی کے آپس کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے. ان لوگوں کے نزدیک تو وہ ساری باتیں حضرت علی تو بیان نہیں کر سکتے، حضرت فاطمہ تو بیان نہیں کر سکتی. حضرت فاطمہ تو بیٹی ہیں، وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور حضرت حسن، حضرت حسین چھوٹے تھے، وہ بھی بیان نہیں کر سکتے. وہ ازواج مطہرات نے بیان کی ہیں. یہ ازواج مطہرات کے اوپر کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ان کے ارتداد کی باتیں کرتے ہیں. جو سیدنا ابو ہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں امت تک پہنچائی ہیں، سیدنا انس نے جو سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک پہنچائی ہیں، دیگر صحابہ کرام نے جو پورا دین امت تک پہنچایا، وہ سارا کہاں جائے گا؟ جو لوگ صحابہ کرام پر بات کرتے ہیں، نہ قرآن پر ان کا ایمان ہے، یاد رکھیے ان کے امہات الکتب میں وہ اس قرآن کو ناقص قرآن سمجھتے ہیں. اس قرآن کے اوپر ان کا اعتراض ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں سنت ہوتی ہی وہ ہے جو اہل بیت کے ذریعے پہنچے. یعنی وہ سنت، اکثر سنت وہ ان کے نزدیک جن کو ہم سنت اور احادیث سمجھتے ہیں مسلمان، وہ ان کو سنت اور احادیث نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ ان کے نزدیک ان لوگوں سے پہنچی ہیں جن کے اوپر وہ کفر اور ارتداد کے فتوے لگاتے ہیں. کتنی بڑی نحوست ہے اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر، والعیاذ باللہ. تو اللہ تعالی ہم میں اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت پیدا کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.